یہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ مکتب فراہی نظم کرام کے تحت جس چیز کو قطعی الدلالہ قرار دے کر بحث کرتا ہے، اصول فقہ کے مباحث میں وہ اس بحث سے متعلق ہے کہ ہر مسئلے میں حق ایک ہوتا ہے یا متعدد؟ نظم قرآن اس ایک حق کے تعین کے لیے وجوہات ترجیح میں سے ایک ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، حق تو ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی چاروں پانچوں لوگ جو اس پہ غور کر رہے ہیں وہ سب ایک جدوجہد میں شامل ہیں، وہ بھی حق میں، لیکن ہم نے پہنچنا ہے اس تک۔ تو آپ بھی نظم کلام کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب غور و فکر کرو، آؤ اپنا اپنا علم شیئر کرو، لیکن پہنچنا ہم نے ایک مدعا تک ہی۔ اس میں کیا شک ہے، ہر علم میں یہی کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی علم کا سچا طالب ہے وہ جدوجہد کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ غلطی کھا جائے، ہو سکتا ہے بحثیت مجموعی اس کی بات درست ہو، اجزاء میں درست نہ ہو۔ یہ سب مراحل ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو دنیا کے کسی علم میں کچھ وقت لگاتا ہے، اس میں کوئی مہارت پیدا کرتا ہے، تو اس کو ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ چیز کبھی زیر بحث ہی نہیں آتی کہ ہم دوسروں کی تقلید و تردید اس طرح کریں گے کہ ان کی نیت اور محرکات طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، ان کے نتائج فکر کو غلط قرار دے کر ان پر ضلالت اور گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے۔ اگر وہ اصول میں درست ہے، صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں، دنیا میں جو علم کی روایت قائم ہوتی ہے، اور میں علم کی روایت کی بھی وضاحت کر دوں، وہ نتائج کا نام نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر لفظ کی تحقیق کے لیے علم کی ایک روایت ہے۔ لغت کیا ہے، لفظ کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، اس کے معنی کیسے متعین ہوتے ہیں، اہل لغت نے کیسے متعین کیے ہیں، آج بھی کس طریقے سے اس پر تنقیح یا تحقیق کا کام کیا جا سکتا ہے، یہ پوری روایت ہے۔ اسی طرح جملے کی تعریف جو علم نحو میں زیر بحث آتی ہے، یا لفظ کی اپنی تعریف جو علم صرف میں زیر بحث آتی ہے، وہ کیسے ہوئی ہے، اس پورے علم کی روایت کیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ کسی چیز کے سیاق و سباق پر غور میں ہوتا ہے، اہل علم نے غور کیا ہے، رازی نے کیا ہے، زمخشری نے کیا ہے، ابن کثیر نے کیا ہے۔ تو یہ ساری علم کی روایت ہے جس میں کھڑے ہو کر لوگ اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ مخلصانہ طریقے سے دین پر غور کرتے ہیں، طالب علمانہ نتائج بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ سارے کے سارے صحیح نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، اگر ان میں اختلاف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق تو متعدد نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہوگا۔ اس تک پہنچنے کی جدوجہد ہمیں کرنی ہے، اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ جس نتیجے پر پہنچا اور اس کا اطمینان ہے اس کو بیان کرے۔ اس میں کوئی غلطی ہوگی تو دوسرا اس غلطی کی وضاحت کر دے گا، اس پر تنقید کر کے بتا دے گا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا ہم سب۔